علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہر چیز کی ایک ٹریننگ اور تیاری ہوتی ہے۔ ہر چیز کو، ہر کام کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے اس کا ایک کورس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب تک ڈاکٹر نہیں بن سکتے جب تک کہ انہوں نے کورس پورا نہیں کیا۔ عالم کو عالم کی ڈگری اس وقت تک نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ عالمیت کا مکمل کورس پورا نہ کر لے۔ الغرض دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ نظر ڈالیں، کسی بھی شعبے میں آپ توجہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر کام کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے اس کام کا کورس کرنا ضروری، مشق ضروری ہے، ایکسرسائز ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے۔ محکمہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، انٹرینڈ کو نہ کوئی سرکاری محکمہ قبول کرتا ہے نہ غیر سرکاری محکمہ اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے۔ کسی بھی اچھی جاب کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے، آپ کوالیفائڈ ہیں، اچھی جاب آپ کو چاہیے، اچھی جاب کے لیے جب آپ کسی اچھی فیکلٹی میں جائیں گے، شعبے میں جائیں گے، تو آپ سے آپ کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے، تجربہ مانگا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں کام کیا ہے اور کتنے سال کیا ہے۔ اور آپ جب زبانی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے تو آپ کو باضابطہ اس کی سرٹیفکیٹ پیش کرنی ہوتی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا والوں کا ضابطہ ہے، اور یقیناً یہ ضابطہ بھی اللہ کی طرف سے ہی، چونکہ اللہ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا سارا اللہ رب کریم نے معیار دیا، صلاحیت دی، ٹیلنٹ سے اللہ نے نوازا۔ اب انسان اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا جو ایک مہینہ تھا وہ صرف روزے کا نام نہیں تھا۔ رمضان، میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ رمضان یا روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، صاحب ہمارا روزہ ہو گیا روزہ آپ کا۔ ہر آدمی کہے گا، میں بھی کہتا ہوں جی ہو گیا۔ روزے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے، روزے کا بڑا وسیع مقصد ہے۔ روزے کا مقصد اللہ رب کریم نے خود روزے کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب سے اللہ رب کریم نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا اس وقت سے انسانوں پر اللہ رب کریم نے کسی نہ کسی کنڈیشن میں روزے کو ضروری، لازم اور کمپلسری قرار دیا۔ آپ کسی بھی مذہب کا پنہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ان کی ہسٹری کو کھنگالیں، آپ کو روزہ کسی نہ کسی کنڈیشن میں کسی نہ کسی نام سے ملے گا ضرور۔ ہمارے یہاں جو مستقل ایک مہینے کا روزہ رمضان مبارک کا جو ہم نے رکھا ہے، اللہ رب کریم نے اس روزے کا مقصد بتایا تقوی، پرہیزگاری، سنبھل کر جینے کا ڈھنگ، اجتناب، جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کی ہنرمندی، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اصول اور ضوابط، زندگی گزارنے کے ٹائم ٹیبل، زندگی گزارنے کے بہترین نیم۔ یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں جو روزہ عطا فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مہینہ صرف رمضان کا روزہ ہی نہیں تھا، ایک مہینے کا پورا کورس تھا جو تمام دنیا میں بسنے والے ایمان والے بندے اور بندیوں پر اللہ نے یہ ہر 11 مہینے کے بعد اس کورس کو دہرانے اور اس کورس کو تازہ کرنے اور اس کورس کو پورا کرنے اور اس ٹریننگ کو حاصل کر کر ایک مسلمان کو ٹرینڈ بنانے کی مکمل کوششیں کی گئی ہیں۔ اسی کا نام رمضان المبارک ہے۔ اب ٹریننگ کیسی؟ رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر شخص نے، خواہ نمازی ہے، حاجی ہے، عالم ہے، عام ہے، عوام ہے، خواص ہے، سب نے بڑا اصولی زندگی گزارا ہے۔
رمضان میں ہر مسلمان اصولی زندگی گزارتا ہے، کھانے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، جاگنے سونے کے حساب بدل جاتے ہیں، جینے کا رنگ ڈھنگ سب چینج ہو جاتا ہے۔ کیا ہے صاحب؟ گھر میں LED ہے، اس پہ پردے ڈال دیے، موبائل ہاتھ میں ملٹی میڈیا فون ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں؟ مطلب ہی نہیں۔ اگر وہ اس کو پہلے تو چھیڑتے نہیں، صرف سنتے ہیں اور سناتے ہیں، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے بس۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی نے موبائل کو اندر جھانکا بھی، کچھ دیکھنے کی کوشش کی، تو وہ علماء کرام کو سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہم نے سب نے اسی کام کو کیا ہے پورے مہینے الحمدللہ۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے روزے کی حالت میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھی یا سنی تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزے میں اجازت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ احتیاط دیکھیے مسلمانوں کا، جینے کا سلیقہ دیکھیے۔ پورے مہینے رمضان میں ہر مسلمان نے حلال روزی کمانے کی کوشش، حلال روزی کھانے کی کوشش، اور خاص طور سے افطار اور سحری میں، اور یہی دو وقت ہوتے ہیں عام طور سے کھانے کے، حلال رزق سے افطار ہو اور حلال رزق کھا کر روزہ رکھا جائے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے پرانے زمانے کے بڑے بزرگ لوگ کتنے اچھے بھلے لوگ ہوتے تھے۔ اگر دوسرے نوعیت سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کی کسی نے افطار کی دعوت کر دی کہ صاحب آپ کو آج ہمارے ہاں 7 روزہ افطار کرنا ہے، تو ہمارے آپ کے بڑے بزرگ اتنے بھولے بھالے ہوتے تھے بیچارے، لیکن اگر دوسرے معنی میں دیکھیے تو بڑے محتاط ہوتے تھے، بڑے عقل مند ہوتے تھے، بڑے سٹک اور ایکٹیو ہوتے تھے۔ وہ کیسے؟ جب وہ دوسرے کے دسترخوان پر افطار کرنے جاتے تھے تو ایک کھجور جیب میں ڈال کر لے جاتے تھے، اور وہ محفل میں بیٹھے چپکے سے وہ اپنی کھجور نکالی، منہ میں ڈالا، پہلے اپنی کھجور کھائیں گے صاحب، پتہ نہیں اس کا کیسے معاملہ ہے، کیا ہے نہیں ہے، ہم دوسرے کے رزق سے افطار نہیں کریں گے۔ میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بڑھاوا نہیں دے رہا کہ میں وہ اچھا کرتے تھے یا غلط کرتے تھے، میں ان کا احتیاط بتانا چاہ رہا ہوں، ان کا تقویٰ بتانا چاہ رہا ہوں، ان کی پرہیزگاری بتانا چاہ رہا ہوں۔ سیدھے سادے سمپل لوگ تھے، ایجوکیشن کا، پڑھائی کا کوئی معاملہ تھا نہیں ایسا۔ تو رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا، ایک تو حلال کھانا، حلال کمانا، اس کا ہم نے اہتمام کیا۔ اسی طریقے سے اصول اور نیم سے کھانا۔ افطار میں جن کی عادت ہے، آپ ان سے لاکھ تراویح سے پہلے کہہ دیے کچھ بھی رکھ دیے، سونے کے نوالے رکھ دیے، نہیں جی صاحب میں اس ٹائم نہیں کھاتا۔ سحری میں سب کے روٹین بنے ہوئے ہیں، جس کو جتنے استعمال کرنے ہیں، لینی ہے سحری اتنی لینی ہے، زیادہ کوئی نہیں لیتا۔ اور پورے رمضان ہم نے کتنے احتیاط سے گزارا۔ ٹریننگ دیکھو اللہ تعالیٰ کا، کورس دیکھو، اللہ کورس کرا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہم نے حلال سے افطار کیا، حلال روزی کھا کر ہم نے روزے رکھے، اور حلال میں بھی ہم نے بہت بھر بھر کر نہیں کھایا، بے سود ہو کے نہیں کھایا، بے ڈھنگے پن سے نہیں کھایا، بلکہ اصول سے کھایا، ضابطے سے کھایا، لمیٹیڈ کھایا۔ یہ ایک مہینے کا کورس اللہ نے کرایا ہے کہ میرے بندو باقی کے 11 مہینے بھی تمہیں ایسی کھانا ہے۔ کھانا دیکھ کر بے ہوش نہیں ہونا ہے، شادی بیاہ میں جا کر کھانا کھانا ہے، کھانا ادھیڑنا نہیں ہے، کھانے کی تباہی نہیں لانی ہے، کھانے برباد نہیں کرنے، اللہ کی نعمتوں سے کھلواڑ نہیں کرنا ہے۔ گھر ہو یا شادی بیاہ ہو یا اپنے دسترخوان پہ ہو یا کسی کے دسترخوان پہ ہو، پیٹ تو اپنا ہے نا، بھوک اپنی ہے نا، حاجت تو اپنی ہے نا۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ لوگ جو بیمار پڑ رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو موتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور الٹے سیدھے کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری مسلم کمیونٹی تو آج کھانے پینے کے معاملے میں پورے ملک میں، پوری دنیا میں بدنام ہے کہ صاحب ان کو کھانا نہیں آتا۔ جس قوم نے پوری دنیا کو کھانے کا اصول سکھایا تھا، جس امت نے پوری دنیا کو درس دیا تھا کھایا کیسے جاتا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کمایا کیسے جاتا ہے، اور کھانے کھلانے کے اصول اور ضوابط کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہادی عالم ہے، معلم انسانیت ہے، جنہوں نے ہمارے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین، سلسلہ در سلسلہ یہ سیکھتے سکھاتے ہم تک یہ بات پہنچی۔ آج ہم سے، ہمارے بزرگوں سے غیر قوموں نے سیکھ کر وہ مہذب ہو گئے، تہذیب والے ہو گئے، اور ہمارے اندر ان کی اور دیگر لوگوں کی نہ جانے کیسی کیسی بد تہذیبی اور بد طریقہ اور بد اخلاقی اور رول ریگولیشن کے خلاف بالکل جانوروں جیسا معاملہ ہم نے کر لیا، اور ہم پوری دنیا میں بدنام ہو گئے۔ اچھے بھلے لوگوں کو شادی بیاہ میں آپ کھاتے ہوئے دیکھ لیجئے، کھانے کا کوئی طریقہ اصول ہی نہیں معلوم،
اللہ ہم سب کو اصول اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اصولوں کو ہمیشہ قائم رکھنے اور یاد رکھ کر اپنے کھانے پینے اور دیگر امور میں اللہ رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب کریم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں یہ کھانے کا حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور لمٹ سے کھانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، یاد رکھیے گا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی ایک وقت بھی شکم شیر ہو کر کے نہیں کھایا۔ ہم جتنے روز بھرتے ہیں دونوں تینوں ٹائم اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، مشعل راہ ہے، جو مثالی زندگی ہے جن کی ہمارے لیے اور جن کی نقالی میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز میں ہم روزانہ کھاتے ہیں ایک وقت بھی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، حدیثوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کا جو کورس اللہ نے ایک مہینہ کرایا وہ یہ ہے، کسی کی غیبت نہیں سننی۔ کوئی غیبت کر رہا ہے بھائی خدا کے واسطے کیوں اپنی نیکی ضائع کر رہے؟ کسی کی برائی ہم نے نہیں کی رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر۔ یہ ٹریننگ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، برا نہیں سنا، برا نہیں دیکھا، برا نہیں بولا، غلط نہیں کھایا، غلط نہیں کھلایا۔ ایک مہینے کی جو ٹریننگ تھی، جو مشق تھا، جو کورس تھا جو اللہ نے کرایا رمضان کے مہینے میں، وہ اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ 11 مہینے کنٹینیو اس کو جاری رکھو۔ اچھا 11 مہینے پھر تھوڑی بہت کمزوری آنے لگے گی، پھر 11 مہینے کے بعد پھر یو ٹرن، پھر دوبارہ واپس رمضان آتا ہے ہر 11 مہینے کے بعد۔ دیکھو اللہ کے کرم کی بات۔ اب رمضان میں ہم نے آپ نے کسی نے دعوت نہیں دی، نہ جماعت والے گئے، نہ امام صاحب آئے، نہ مؤذن صاحب آپ کو کہنے گئے، کسی کو کہنے گئے۔ پتہ چلا بچہ مسجد میں، بزرگ بھی آ رہے ہیں، نوجوان بھی آ رہے ہیں، جب سارے آ رہے، دور کے قریب کے سبھی آ رہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ فیکٹری کہاں ہو گئی تمہاری تو فیکٹری چلتی تھی، کارخانے چلتے تھے، رات لیٹ آتے تھے، صبح جلدی چلے جاتے تھے، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، سب کی کھل رہی تھی صاحب آنکھیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جن کی آنکھیں 11 مہینے فجر کی نماز میں نہیں کھلتی ہے صاحب، وہ 2 بجے 2:30 بجے حساس بشاس، چہرے پر چمک اور تازگی، پتہ چلا مسجد میں سجدے کر رہے ہیں، پتہ چلا مسجد میں سحری لے کر کے آ رہے ہیں اعتکاف والوں کے لیے۔ اور صاحب ہم سے بھی پہلے، امام صاحب سے بھی پہلے، امام صاحب تو اب آ رہے ہیں، پتہ چلا امام صاحب جب آ رہے پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے بھری ہوئی ہے جو 11 مہینے اس بات کا رونا روتے ہیں کہ صاحب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ 11 مہینے یہ نیند نہیں کھلتی مولانا صاحب، فجر میں بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت لیٹ سے ہم سوتے ہیں۔ یہ بات، یہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے صحیح ہے یا غلط؟ ہاں غلط ہے یہ عذر۔ جو بندہ 1 مہینے کنٹینیو 30 راتیں سحری کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے پورے 1 مہینہ جاگتا رہا اور بغیر جگائے جگا سب کو جگائے رکھا، اب وہ یہ عید ہوتے ہی دوسرے تیسرے دن اس کی آنکھیں نہ کھلے، تو اس کا مطلب ہے مولوی صاحب مکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ مکاری ہے، یہ چال بازی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ یا خود کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کو کیا دھوکہ کر سکتا ہے؟ یہ خود کے ساتھ دھوکہ ہے۔ پتہ یہ چلا جس رب نے ہمیں 1 مہینہ جگایا اور تہجد میں جگایا، اللہ سمجھے کو کہاں تہجد اور کہاں فجر کی نماز، دیکھ لو کتنے بجے ہو رہی ہے، سامنے دیکھنا گھنٹے میں کیا ٹائم ہے فجر کا، 5:50۔ اور رمضان میں کس ٹائم اٹھتے تھے؟ 4 بجے تو اٹھے جاتے ہوں گے، 3:30 4 بجے ہیں۔ اب بتاؤ اب تو 6 بجے، پونے 6 بجے آپ کو اٹھنا ہے، نہیں اٹھا جا رہا ہے، مسجد خالی ہوگی، کہاں گئے بھائی؟ کہاں گئے؟ میرے بھائیو یہ رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ 1 مہینہ جاگ کر چھٹی کر لیں۔ رمضان کی 1 مہینے کی جو ٹریننگ تھی، جو کورس تھا، وہ اس لیے تھا کہ ہمیں اللہ رب کریم صبح جگانے کا عادی بنانا چاہ رہا تھا۔ جو بندہ 1 مہینہ کنٹینیو جاگتا رہا ہو، اپنے آپ تہجد بھی پڑھی ہو، جس نے فجر کی نماز سنت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی ہو، اب وہ نماز میں غائب ہو جائے تو بہت افسوس کی بات۔ کہاں گیا کورس رمضان کا بھائی؟ رمضان کا جو 1 مہینے کا ہم نے جو کورس کیا تھا، 1 مہینے کی جو ہم نے ٹریننگ ہمارے رب نے کرائی تھی، کہاں گئی؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔
اللہ نے 1 مہینے کے جب کورس کرایا ہے، جو ٹریننگ کرائی ہے، چلے 4 مہینے والے جو جماعت والے ساتھی ہیں کہتے ہیں امیر صاحب بھیا 4 مہینے لگاؤ پہلی فرصت میں اور چلہ لگاؤ، اور جس نے 4 مہینے لگائے ہوں چلہ لگایا ہو اور وہ نماز کو نہ جائے تو معلوم ہے گھر والے، محلے والے، پڑوس والے، رشتہ دار اور بستی والے سب کہتے ہیں دیکھ لو جی ملا جی کو 4 مہینے لگا کر کے آئے ہیں، نماز ایک ٹائم میں نہیں پڑھتے۔ بولو ہے یا نہیں ہے ایسا؟ ارے واہ بھائی واہ، جو کورس ہمارا بنایا ہوا، ایک عالم 10-5 سال ہے، ایک حافظ جی جو 10-5 سال میں عالم حافظ ہو کر آگے، ان کی نماز اگر چھوٹنے لگ جائے آپ سب کی انگلی اٹھتی ہے۔ بھائی دیکھو کیا جو کورس ہم نے بنایا وہ کورس والا اگر فیل ہو جائے تو برداشت نہیں ہے، جو کورس اللہ نے بنایا، جس کورس کی پیروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کورس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دکھایا، وہ کورس ہم نے ابھی کیا ہے 7 دن 8-6 دن پہلے، اور آج افسوس کی بات ہے وہ 6 دن کے بعد ہی ہم بھول گئے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ دیکھو آگے پیچھے تو بات ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ کھلی کبھی لگ گئی، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ 1 مہینے کا جو کورس ہے خدا کے واسطے اس کورس پر قائم رہنا، نماز کی پابندی جیسے رمضان میں کی تھی اب کریں گے انشاءاللہ، قرآن کی پابندی رمضان میں کری گئی تھی ویسے کری جائے گی انشاءاللہ، صدقہ خیرات رمضان میں کیا تھا اس کو بھی قائم رکھنا، رمضان میں آپ نے افطار پر ایک دوسرے کو بلانے کی فکر کی تھی، 11 مہینے کے لیے دسترخوان لپیٹ کے نہ رکھ دینا، بیچ میں ایک دوسرے ساتھیوں کو یاد کرتے رہنا، بلاتے رہنا دسترخوان پر، دسترخوان کشادہ رکھنا۔ اسی طرح رمضان میں جیسے غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، مدرسے اور مسجد اور دین کے کہیں کے بھی کوئی تقاضے آئے، ضروریات آئی، وہاں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بھائی وہ ٹریننگ تھی، وہ کورس کرایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس کورس کو ہم پورے مہینے انشاءاللہ اگلے رمضان تک بلکہ پوری زندگی تک قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح رمضان میں آپ نے مسجد میں بہت وقت دیا ہے، اعتکاف والوں نے اعتکاف کیا ہے 10-10 دن کا، ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے تو 8 لوگ اعتکاف میں تھے جو مستقل 10 دن کا اعتکاف، 2 ساتھی پھلت گئے تھے، 6 ساتھی یہاں بیٹھے تھے، اور بھی دیگر ساتھی 4 دن کو، 3 دن کو، 5 دن کو، 24 گھنٹے کو، بہت سارے نوجوان لڑکوں نے اعتکاف کیا تھا۔ آپ سے اور سبھی لوگوں سے یہ میرا پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے یہ اعتکاف کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا، اب بھی آ جایا کرو 24 گھنٹے کو، صبح سے شام کو آ جایا کرو، شام سے صبح کو آ جایا کرو، 4 گھنٹے کو آ جایا کرو، کبھی کوئی مشکل ہو، کام نہیں چل رہا ہے، دکان پہ معاملہ پھیکا ہے، گھر میں راڑ رہ رہی ہے، بڑا معاملہ خراب چل رہا ہے، اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ میرا یہ کام کرا دیجئے، میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا آپ کے گھر کا، یا اللہ یوں میرا کام ہو جائے 24 گھنٹے کا اعتکاف کروں گا، یا اللہ 3 دن کا اعتکاف کروں گا آپ کے گھر میں آ کے، آپ کا مہمان بنوں گا انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی کام پھنسے، کانٹا پھنسے، فوراً منت مانگو، کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ اعتکاف کی۔ کس چیز کی؟ بولے ہاں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بریانی قورمے کی منت مانتے ہیں، یا اللہ یوں کام ہو جائے 1 دیگ اتروائیں گے، چونکہ ہم بھی کھائیں گے مزے لے کے، اوروں کو بھی کھلائیں گے۔ ارے بھیا اس میں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، وہ بھی مانتے ہو آپ مانو، میں اس کو نہیں کہہ رہا، لیکن سب سے بہتر اعتکاف یہ ہے کہ سب سے بہتر منت یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر، سب سے رشتہ توڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جائے، اللہ کا مہمان بن جائے، اور اللہ سے یوں کہہ دے اللہ میں آپ کا مہمان اور آپ میرے میزبان، میں تو اپنی خطا غلطی کو لے کر کے آیا ہوں اور معافی کرا کر کے جاؤں گا، آپ مجھے معاف کر کے بھیجیے گا۔ یاد رکھیے گا دنیا کے دربار پہ اگر جانے والے سائل جائیں، ان کی مرادیں پوری ہو یا نہ ہو گارنٹی نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی نیت سے اللہ کے دربار میں اگر کوئی بندہ آئے، اللہ رب کریم بغیر مرادیں پوری کیے اس بندے کو کبھی نہیں بھیج سکتا، کبھی نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب کریم نے جو ہمیں 1 مہینے کا کورس نماز کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، اسی طرح تہجد کے اعتبار سے، دیگر نوافل کے اعتبار سے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے، ذکر، تسبیحات، درود شریف کی کثرت، اس کے اعتبار سے، مسجد میں زیادہ وقت گزرے اس کے اعتبار سے، اپنے آنکھوں، کانوں اور اپنے دل و دماغ کو، اپنی نظروں کو تمام برائیوں سے اور تمام غلاظت سے ہم نے جیسے بچایا ہے اس کے اعتبار سے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کے اعتبار سے، دسترخوان کشادہ کرنے کے اعتبار سے، غریبوں کی، مسکینوں کی قسم پرسی کے اعتبار سے، یعنی ان کے حال احوال معلوم کرنے کے اعتبار سے، اسی طرح ماں باپ کو عمدہ اور اچھے کپڑے پہنانے کے اعتبار سے، گھر میں اچھے کھانا کھلانے کے اعتبار سے، مسجد مدرسوں کا خیال رکھا اس اعتبار سے بھی، میرے بھائیوں 11 مہینے اگلے رمضان تک انشاءاللہ ہم سبھی کو یہ کورس بھی یاد رکھنا ہے اور یہ ٹریننگ بھی انشاءاللہ یاد رکھنی ہے۔ جو بھی شخص اس کورس کو یاد رکھے گا
اور جو اس شخص کی ٹریننگ یاد رکھے گا اللہ رب کریم کی یہ ٹریننگ اور کورس، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں تقوی، طہارت، دینداری، پرہیزگاری آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی، اور وہ وقت آئے گا وہ بندہ ولی بن جائے گا۔ اس بندے کو خود پتہ نہیں کہ تو ولی ہو چکا ہے، اللہ تجھے اپنا دوست بنا چکا ہے انشاءاللہ۔ یہ کورس ہے یہ ولی بننے کے لیے، کورس ہے بزرگ بننے کے لیے، یہ کورس ہے متقی بننے کے لیے۔ اب بتائیے رمضان میں 5 وقت کی جو نمازیں تھیں، ان 5 وقت نمازوں کے علاوہ تراویح کئی رکعت پڑھی جاتی ہے بھائی؟ کتنی؟ ہاں ہم احناف لوگ ہیں، ہمارے یہاں 20 رکعت تراویح، اور 30 دنوں میں پورے 30 پارے قرآن سنا نا ہم نے۔ وہ آسان تھا یا اب آسان ہے نماز پڑھنی؟ ہیں؟ دن بھر روزہ رکھا، کھایا پیا کچھ نہیں، افطار میں کھایا جاتا ہے نہیں، سحری میں اگر کچھ کھانے کی نیت بھی کرو، یا اللہ میں نے نیت کی کچھ کھانے کی بھر پیٹ، تو اندر سے دل کہتا ہے نا بابا مت کھاؤ زیادہ۔ ایسا ہی ہے نا، کتنی بھی تم نیت باندھ لو سحری میں بھر پیٹ کھانے کی، دل اندر سے گواہی یہ دیتا ہے کہ نہیں تھوڑا کھاؤ، چنگے رہو کہ دن روزہ بہت اچھا گزرے گا۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے والا بندہ بھی افطار کیا ہے، اور پتہ چلا آدھے گھنٹے بعد عشاء کی اذان ہوگی، اب 17 رکعت تو پڑھ رہا ہے تراویح کی عشاء کی نماز، اور 20 رکعت کتنی کائے کی پڑھ رہا ہے؟ تراویح کی، اور اس 20 رکعت میں بھی انا آتینا قل هو اللہ انا آتینا اللہ اکبر والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اکبر۔ ہاں اے امام صاحب اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کے دانوں کی طرح تجوید کے ساتھ، تلفظ اور ادائیگی بہترین پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن کریم ہو رہا ہے، اور ہم کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ ہم نے اتنا مشکل وقت گزارا ہے، ہم نے اتنی محنت کی ہے ابھی 6 دن پہلے، اور آج کیا ہو گیا؟ اب تو رمضان کے مقابلے میں آدھی محنت بھی نہیں رہی اور ہم غائب ہونے لگے۔ میں بھی اور آپ سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ اب تک جو 6 دن میں غفلت ہوئی تھی نا، وہ اصل میں ہمیں اصل میں کسی نے جگایا نہیں تھا مولانا، کسی نے کہا نہیں تھا، آج ہمیں احساس دلا دیا، لو آج سے انشاءاللہ عصر کے بعد سے انشاءاللہ ہم مسجد بھر دیں گے، ذرا ہاتھ اٹھانا سب تیار ہے انشاءاللہ؟ یا اللہ قبول فرما، مجھے بھی سبھی بھائیوں کو قبول فرما انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم کو ہم یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں کہ 1 مہینے کا جو کورس ہم نے کیا ہے رمضان کا، جو ہم نے ٹریننگ کی ہے، جیسے فوجی ٹریننگ کرتا ہے میرے اللہ نے بھی ہم لوگوں سے کرایا ہے، انشاءاللہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ اسی طریقے سے ساری چیزیں ہماری چلتی رہیں گی انشاءاللہ، چلتی رہے گی، بولو ذرا چلتی رہے گی، سبھی بولیں چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں چلائے جا، ہم چلنے کو تیار ہیں، کہنا ذرا آمین۔ ہو گیا کام انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب کریم مجھے آپ کو سبھی بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین ثم